نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ رواہ البخاری۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو اور اس کو وہ دنیا پہنچے تو وہ دنیا حاصل کر چکا، یا کسی عورت کے حصول کے لیے اس نے نیت کی ہو کہ میں اس سے نکاح کروں، تو اس نے اگر اس نکاح کی ہجرت کی ہے تو وہ جو ہجرت ہے اس کے نکاح کے لیے ہے، گویا اسے وہ عورت مل چکی، تو اب اس کے لیے ثواب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ جو مومن کی نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رعاء فقد اشرک ومن تصدق رعاء فقد اشرک ومن صلی رعاء فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے نیت نہیں کی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اور اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی اس نے شرک کیا، یعنی شرک خفی کیا، اور جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود نہیں تھی تو اس نے شرک کیا، یعنی شرک خفی کیا۔ جیسے اگر کوئی بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کی نیت نہیں کرتا، بس وضو کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، اب نماز تو اس کی ہو جائے گی، نماز کا ثواب بھی اسے ملے گا، لیکن وضو کا ثواب اسے نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی کہ میں وضو کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی اعتبار سے جس کام کی بھی بندہ نیت کرے گا، جو بھی خیر کا کوئی کام ہوگا اس کی نیت کرے گا، اللہ اس پر اسے اجر عطا فرمائے گا، خواہ وہ اس پر عمل نہ کر سکا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے نیک عمل کی نیت کی اللہ تبارک و تعالی اس پر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، جبکہ جبریل امین علیہ السلام ملاقات کرتے تھے۔ حضرت جبریل رمضان کی ہر رات میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اجود الناس جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالی اجود جودن ثم انا اجود بنی آدم واجودہم من بعدی رجل علم علما فنشرہ۔ اللہ تعالی سب سے زیادہ جود فرمانے والا ہے، پھر تمام انسانوں سے سخی تر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بعد وہ شخص جو علم دین کو پھیلائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سخی اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ امام بصیری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانے جود کا ایک ٹکڑا ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا علم اللہ تبارک و تعالی کے بعد کسی انسان کو نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا سخی اللہ کی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سخاوت رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ امام زہری نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا 70 مرتبہ تسبیح کرنے کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے، یعنی رمضان المبارک کے اندر زیادہ سخاوت کرنا، چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے، اور پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین کا بار بار آنا اور آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرنا، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام پہلے انبیاء کے پاس اتنی بار نہیں آئے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بار بار تشریف لائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ شہادت مکہ المکرمہ میں فرض ہوا، نماز مکہ المکرمہ میں فرض ہوئی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ یہ مکہ المکرمہ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال جد و جہد کی، مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں کی تبلیغ بہت زیادہ فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جد و جہد کی۔ نمبر 2، اپنی رسالت کا اقرار کرانے میں۔ نمبر 3، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے
کیونکہ نماز اور کلمہ شہادت مکہ میں فرض ہوا تھا، اور روزہ اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا۔ اللہ تعالی کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا، اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دے دیا گیا۔ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، حج بیت اللہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو عقائد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر، تو یہ عقائد کی بات آ گئی۔ جس کا عقیدہ پختہ ہو گیا وہ پکا مسلمان ہو گیا۔ اگر عقیدے کے اندر کمزوری رہ گئی تو اس کا ایمان کامل نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدء وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ البخاری۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کے کچھ اوپر 60 شعبے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شعبہ، 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 زبر زیر و پیش تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ شعب درخت کی ٹہنیوں اور ہڈی کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں اس کے معنی خصلت ہیں۔ ایمان کی متعدد علامتیں اور خصلتیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں، اور اس حدیث میں فرع پر ایمان کا اطلاق بطور مجاز کیا گیا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ بعض احادیث میں بدء و سبعون کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہاں ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں، لیکن اس تعداد سے مراد حصر نہیں ہے کہ ایمان کی صرف اتنی ہی شاخیں ہیں، بلکہ مراد تکثیر ہے، یعنی ایمان کی کثرت سے شاخیں اور خصلتیں ہیں۔ حیا انسان کی ایک فطری صفت ہے، اور اس سے وہ حیا مراد ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمواری شرم و حیا والی لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یعنی جب تم نے حیا کرنا چھوڑ دی تو جو تیرے من میں آئے وہ تو کرتا پھر۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا کے اندر صرف بلائی ہی بلائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کے مجمع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔
نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے، تو ایک حیا باختہ عورت کہ جس نے اپنا دوپٹہ اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، جس کے بال کھلے تھے، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نظر نہیں آ رہی تھی، اٹکھیلیاں کھیلتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، کیسے بیٹھے ہو؟ جیسے غلام بیٹھتے ہیں، اور کیسے کھا رہے ہو؟ جیسے غلام کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ نے مجھے ایسے ہی کھانے کا حکم دیا ہے اور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، جو کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی کھا لو۔ وہ کہنے لگی، ایسے نہیں، جو آپ کے منہ میں نوالا ہے مجھے وہ دیں۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کبھی بھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چبایا ہوا نوالا اپنی ہتھیلی پر نکالا۔ وہ جو بے حیا عورت تھی، اس کے نصیب نے اس کا ساتھ دیا، اس عورت کے مقدر نے اس کا ساتھ دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنا چبایا ہوا نوالا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اور یہ یاد رہے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس عورت نے جلدی سے نبی علیہ السلام کا چبایا ہوا نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی نوالا اس کے منہ میں گیا اور اس کے جبڑوں اور زبان کے ساتھ لگا، اس میں اتنا حیا آ گیا کہ وہیں اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے وہی بیٹھے بیٹھے اپنی کمر سے اپنا دوپٹہ کھولا اور اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ پھر اس عورت کو کسی نے زندگی میں اسے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب وہ فوت ہوئی تو اس کا جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ وہ حیا جو بے حیائی سے روکے، وہ حیا جو معاشرے میں بد کرداری سے روکے، وہ حیا جو اللہ سے بندہ کرے اور معاشرے کے اندر حیا کو پھیلائے، وہ حیا کام کا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے مخالفت فرمائی ہے۔ اس حدیث میں مسلمان کی دو علامتوں کا بیان ہوا ہے۔ اول، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، اگرچہ ایذا ہاتھ کے بغیر بھی پہنچائی جا سکتی ہے، مگر چونکہ افعال کا صدور زیادہ تر ہاتھ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، اور زبان کا ہاتھ سے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ زبان کے ذریعے ایذا پہنچانا عامۃ الوقوع ہے اور زیادہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے جو ایذا پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ اشد اور تکلیف دہ ہے، اور یہ بھی کہ زبان سے حاضر و غائب، قریب و بعید سب کو ایذا پہنچائی جا سکتی ہے، برخلاف ہاتھ کے کہ وہ موجود جو پاس ہو اس کے ساتھ خاص ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد پوری ملت کے لیے امن و چین کا ضامن ہے۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو پھر کسی پولیس و عدالت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
افسوس اگر ہم اپنے موجودہ حالات اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان یا ہاتھ سے محفوظ نہیں الا ماشاء اللہ، جسے اللہ بچا لے۔ خود غرضی، لالچ، دھوکہ، فریب، خیانت، ظلم و حسد ہمارے معاشرے کی بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ جو حدیث پڑھی گئی اس پر عمل کرنے سے ہم ان خرابیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو جوامع الکلم ہے۔ یہ کلمات طیبہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ اس جملہ میں تمام حقوق العباد آ گئے، خواہ ان کا تعلق دوست و احباب سے ہو یا عزیز و اقارب سے ہو، سبھی کے حقوق پورا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، مہاجر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دے، حقوق اللہ کی تمام صورتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ابو موسیٰ نام کے 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ کا اونٹ سوئے اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ ام المومنین حضرت زینب کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ اس حدیث کو امام ابن سعد اور امام زرقانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت صفیہ کے کوتاہ قد ہونے کے متعلق ان کے قد و قامت کے نسبت چند جملے کہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو یہ اس میں مل جائے، یعنی سمندر کے پانی کو بھی یہ گدلا کر سکتی ہے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آج ہمارا معاشرہ اس قدر گدلا ہو چکا ہے، ہم ہر ایک کو اپنی زبان سے ایذا پہنچاتے ہیں، ہر ایک کے اوپر پھپکیاں کستے ہیں، ہر ایک پر مذاق اور تمسخر کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے پوچھا، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس کو جس کو تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا تھا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں 2 باتوں کو اسلام کی بہترین خصلت قرار دے دیا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف 2 ہی بہترین خصلتیں ہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے 2 یہ بھی ہیں۔ کھانا کھلانے کی اہمیت و افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ خصوصاً غریب و نادار کو کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی محبوب ہے۔ قرآن کریم میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے خوراک مہیا کرنے کی مختلف و مؤثر انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستی اور پرخلوص تعلقات کے فروغ کے جن کثیر آداب و مراسم کی ترغیب دی ہے ان میں ایک سلام بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے مومن پر 5 حقوق ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا، نمبر 4 دعوت کا قبول کرنا، نمبر 5 چھینک لینے والے کا جواب دینا۔ اگر کوئی چھینک لے اور وہ کہے الحمدللہ تو چھینک سننے والا جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وتشمیت العاطس، یعنی چھینک لینے والے کا جواب دینے والا۔ یہ 5 حقوق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ سلام کی بابت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، اگر سوار ہو تو وہ پیادے کو سلام کرے، والماشی علی القائد، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور جو تھوڑی تعداد میں ہو وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، اور فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فسلم احدہما علی صاحبہ ویأخذ بیدہ لا یأخذ بیدہ الا للہ فلا یفترقان حتی یغفر لہما۔ جب 2 مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ابھی تک ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، فلا یفترقان حتی یغفر لہما، ابھی تک ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سلام کرنا اور کھانا کھلانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ سلام بھی کرتا ہے اور مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے راستے کا حق بھی بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم گزر رہے ہو تو غض البصری، نظریں جھکا کر کے رکھو، وکف الاذی، اور راستے میں کانٹا، پتھر یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اسے دور کر دو، ورد السلام، اور کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر،
اچھی بات کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ پر سلام کے متعلق ترغیب فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ اے بیٹے، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو سلام کر، یہ سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالی سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سلام ایسا جامع لفظ ہے جس میں زمان و مکان کی قید نہیں۔ انگریزوں نے کہہ دیا گڈ مارننگ یا کہہ دیا گڈ نائٹ، یا متوجہ کرنے کے لیے ہیلو کا لفظ استعمال کر لیا، اور اہل ہنود نے رام رام یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہہ لیے۔ السلام علیکم کہہ کر گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں بطور دعا بہترین جذبات و خواہشات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور دین و دنیا کی تمہیں راحتیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یحبو کے لغوی معنی ہے کسی چیز کی طرف دل سے مائل ہو جانا۔ میلان قلب کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں، حسن، علم و فضل، احسان، یہ میلان طبعی و فطری ہوتا ہے، یعنی جب کسی میں حسن پایا جائے یا کمال موجود ہو یا کوئی شخص احسان کرے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جب احسان بڑھے گا محبت بڑھ جائے گی، اور جب احسان کم ہوگا محبت کم ہو جائے گی۔ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں محبت اختیاری مراد ہے، فطری نہیں۔ لا یؤمن میں لا نفی کے لیے ہے، لیکن علماء یہاں کاملاً و تعمن جیسے الفاظ مقدر مانتے ہیں، اور معنی یہ کرتے ہیں کہ مومن کامل وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے، کیونکہ اگر کسی میں مذکورہ والا صفت نہ پائی جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم نے پچھلے دنوں حدیث پڑھی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، یا جو ابھی حدیث پڑھی کہ جو بندہ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اسی مضمون کی متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ کھانا کھلانا اسلام ہے، سلام کرنا اسلام ہے۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس مسلمان میں صرف سلام کرنے کی صفت پائی گئی وہ مومن کامل ہے، اگرچہ بقیہ اعمال و ارکان اسلام کی وہ پابندی نہ کرتا ہو۔ اس طرح ان احادیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس ایک کام ہی اسلامی ہے اور باقی اعمال و ارکان اسلامیہ غیر ضروری ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کامل ایمان کی باتیں ہیں وہ اس کے اندر آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ الا بطہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت نماز کے لیے صرف طہارت کافی ہے، بلکہ مقصد صرف طہارت کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے۔ تو جیسے طہارت کو محض اس کی اہمیت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اسی طرح اعمال اسلامیہ میں سے کسی ایک عمل کی اہمیت و عظمت کے اظہار کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس عمل کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔
لہٰذا مومن کامل وہی مسلمان قرار پائے گا جو تمام افعال و اعمال اسلامیہ کو بجا لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قالوا وما ذاک یا رسول اللہ قال جار لا یأمن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ میں یہ حدیث فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین میں حصہ نہیں۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے پڑھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اسی نوع کی جو متعدد حدیثیں آگے آ رہی ہیں جن میں کسی ایک عمل یا فعل کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ ایماندار نہیں وغیرہ وغیرہ، اس نوع کی تمام ارشادات کا مقصد و منشا یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان پڑوسی کو ایذا دے یا بد دیانتی کرے یا ظالم کو مدد پہنچائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس طرز کلام سے مقصد صرف اس فعل کی انتہائی قباحت بیان کرنی ہوتی ہے، اور یہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب و ترہیب یا تحدید کے سلسلہ میں بیان فرمائی ہوتی ہیں، ان سے کوئی شرعی عقیدہ یا حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت قتادہ یہ صحابی نہیں، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے، اور حضرت انس ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر ہر وقت پڑے رہتے تھے، اور خادم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، رواہ البخاری۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام نسائی نے روایت کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کی نبوتوں پر ایمان لانا واجب ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کو مستلزم ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کو بھی مستلزم ہے۔ والذی میں واو قسم کے لیے ہے، حتی غایت کے بیان کے لیے ہے، احبو اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اور قسم کلام میں تاکید و قوت پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی اہم امر کو بیان کرنے کے لیے قسم کا استعمال جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ لا یؤمن، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔
اس کا مطلب قطعاً یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر ایمان کا پایا جانا ناممکن ہے۔ ہر شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و عقل کی دولت دی ہے، وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت و نیاز بندی ایمان میں داخل ہو، وہ بغیر اس کے مانے ہوئے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کی محبت پوری کائنات سے زیادہ ضروری ہے۔ ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب کے انسان پر حقوق ہیں اور ان کا ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان سب کو بھول جائے اور اس کے دل میں ان کے لیے بالکل محبت اور الفت باقی نہ رہے اور ان سب سے بے تعلق ہو جائے تو اس کے ایمان میں خلل نہ آئے گا، کیونکہ ایمان لانے میں ماں باپ، عزیز و اقارب کا ماننا ضروری نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد نہ ہو، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس کا رشتہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹا تو یقیناً ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ تصدیق رسالت محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سارے عالم سے زیادہ ضروری اور اسلام میں ایمان کی شرط اول قرار دے دیا ہے۔ محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ محبت اجلال و احترام جیسے والدین سے محبت، رحمت و شفقت جیسے اولاد سے محبت، محبت احسان کہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ تمام قسم کی محبتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب ہونی چاہیے، کیونکہ مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق، مہربان، فیاض، محسن اور محترم ہستی کون ہو سکتی ہے؟ عن قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ باقی جتنے عزیز و اقارب ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے باپ، بیٹے، عورتیں، کنبہ، کمائی کا مال، تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ عزیز نہ ہونی چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہماری ناراضگی کے حکم کا انتظار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اور پھر اس ایمان کی کسوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لازم اور ملزوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، ان یقول اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر
कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फ़िन्नार, रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें जिसमें हों वो ईमान की लज्जत और शरीनी को पा लेता है। नंबर 1, जिसको अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम से प्यारे हों। नंबर 2, और जो किसी बंदे को खास अल्लाह ताला के लिए महबूब रखता हो। नंबर 3, जो इस्लाम कबूल करने के बाद उससे फिरने को ऐसा बुरा जाने जैसे कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम नसाई ने भी रिवायत किया है। हलावतुन मस्दर है और इसके माना मिठास के हैं, और मुर्रुन कड़वे की ज़िद है। हलावत अल ईमान के माना है कि इंसान को ईमान की ऐसी लज्जत हासिल हो जाए और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस दर्जा गालिब हो कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में लज्जत महसूस करे। यकरहु, जैसे कहते हैं करिहतु शैअ, मैंने फलां चीज़ को बुरा जाना, यानी मैं उससे राज़ी ना हुआ। अल्लामा आइनी ने लिखा कि ये हदीस उसूल इस्लाम से है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बयान है। जो असले ईमान बल्कि ऐन ईमान है, और अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और कुफ्र से कराहत इसी वक्त हो सकती है जबकि इंशराह सदर हो जाए और ईमान खून और गोश्त में रच बस जाए, तो वो शख्स ईमान की हलावत को पा लेता है। और किसी से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखना, अल-हुब्बु फिल्लाही, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का समरा और नतीजा होता है। शारहीन इकराम ने मोहब्बत अल्लाह के माना ये किए हैं कि उसके अहकाम की इताअत और उसके मुनहियात से परहेज किया जाए। अल्लामा काजी अय्यास मालिकी अलैहि रहमा ने मोहब्बत अल्लाह का मतलब ये बयान किया है कि अल्लाह ताला की इताअत में इस्तकामत और उसके अवामिर और नवाही का इल्तिज़ाम हो। मोहब्बत मिलाने कल्ब का नाम है। हुस्ने अखलाक, हुस्ने किरदार, एहसान, ये मोहब्बत करने का सबब बनते हैं, और ये तमाम उमूर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पाए जाते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहसिन आलम हैं, ज़ाहिरी और बातनी हुस्न के मुजस्सिमा है, अखलाके आलिया और मुहासिन गैर मुतनाया के पैकर हैं। ऐ युहिब्बल मरउ, इसमें अल-हब्बु फिल्लाह की तालीम दी गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को भाई भाई करार दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, लिहाजा हलावत ईमान का दर्जा उसी मुसलमान को हासिल होगा जो दूसरे मुसलमान से महज अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करे और इसमें किसी दुनियावी गर्ज को दखल ना हो। वअन यकरहा, यानी जिसके दिल में ईमान घर कर जाए और इस्लाम के महासिन और कुफ्र के खबाइस से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए, तो फिर इसको कुफ्र दोबारा इख्तियार करना ऐसे ही मकरूह और नापसंदीदा होगा जैसे आग में डाला जाना। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुक शै युमी व युसिम, मुहिब जिससे मोहब्बत करता है तो महबूब का ऐब सुनने और महबूब का ऐब देखने से आंख अंधी हो जाती है और कान बहरे हो जाते हैं। इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है और अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ दीन है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसे भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हमारे तक पहुंचाया। इस दीन ने हमें ये तालीम दी कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से की जाए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाए, यानी अल्लाह और उसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ان دونوں کی محبت عین ایمان ہے، اور اس میں ذرا بھی شک پڑ گیا تو اس کا ایمان نہ ہوگا، وہ کافر و مرتد ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر، حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے لیے ایک پوسٹ ڈالوں گی۔ یہ آیہ کریمہ میں نے سورہ نساء سے لی ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دروازہ گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، بلکہ نیکوکاروں کے لیے، سب کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا سوائے انبیاء کے جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے در اقدس پر حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آپ پہ ان کی سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم اور تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہوں اور تو ان پر اپنا در کرم کھول دے، جب ان کی شفاعت و بخشش اور رستگاری کے لیے تیرا ہاتھ میری بارگاہ جود و عطا میں اٹھے گا، تو خواہ وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی روح سیاہ کیوں نہ ہوں، تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی، بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، ان بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ برکت ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی، بلکہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا یہ سمندر جب تک چرخ نیل و فری قائم ہے یہ ٹھاٹھے مارتا رہے گا۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال با کمال کے 3 روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور فرتے رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ پاک کے رسول، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ستم کیے ہیں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، تو مرکز انور سے آواز آئی، او عربی تجھے بخش دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا آستانہ گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ جس جگہ پر نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر
میرے منبر تک جتنا حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ شہر مدینہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، حضور علیہ السلام نے خود یہ دعا مانگی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ وشد وصاحھا وبارک لنا فی ساعھا ومدھا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے نزدیک مکہ کو محبوب کیا، مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب کر دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے سا اور مد میں برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام چونکہ اس جگہ سے محبت فرماتے تھے، احادیث میں آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحیہ الی جحرہا۔ جس دن دنیا میں ایمان کمزور پڑ جائے گا، ظلم و ستم بڑھ جائے گا، ایمان اپنے آپ کو چھپاتا پھرے گا، تو ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر کے سب سے زیادہ جو محفوظ جگہ سمجھے گا وہ مدینہ ہوگا، تو وہ ایسے سمٹ کر مدینہ آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر کے اپنے بل کے اندر گھس جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو ایسے ایمان سارے جہان سے سمٹ کر مدینے میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے متعلق ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کر کے مرنا، اور جو کوئی یہاں آ کر مرے گا کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ حضور علیہ السلام کا مدینہ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا شہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا نام طیبہ طابہ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، المدینہ افضل من مکہ، المدینہ خیر من مکہ۔ مدینہ مکہ سے افضل ہے، مدینہ مکہ سے بہتر ہے۔ مدینہ طیبہ بندہ جائے تو نبی علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری کی نیت لے کر کے جائے کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہا ہوں، اور پھر آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت معجزن ہو، حضور علیہ السلام کے عشق میں دل تڑپ رہا ہو، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہوا خدمت اقدس میں حاضر ہو، اور یوں عرض کرے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من زیارت رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آستانہ اقدس کی طرف نہایت خشوع و خضوع سے متوجہ ہو، اور یوں سمجھے کہ حضور علیہ السلام گویا کہ جیسے
اپنی ظاہری حیات میں امت کو دیکھا کرتے تھے، اسی طرح جہاں اب آپ آرام فرما ہیں، اس وقت بھی نور نبوت سے در اقدس پر آنے والے ہر شخص کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر موقع اور وقت کے حساب سے، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ مواجہ شریف کے سامنے جائیں تو مولانا امجد علی صاحب علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں لکھا، یقف کما یقف فی الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ ہوگا، آنکھیں جھکا کر ایک مجرم کی حیثیت سے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مجرا اور تسلیم بجا لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ الفاظ دہرائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ میں وہ مقام جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، ان مقامات کا نہایت ادب کرے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھے، وہاں 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرے وقت مکروہہ کو چھوڑ کر، اور جس وقت بھی مسجد نبوی میں حاضر ہو تو باطہارت ہو کر کے، اچھا لباس پہن کر کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام اپنے دل میں ایسے اجاگر کرے کہ ایسے سمجھ لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور میری بخشش کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اہل بقیع کی زیارت کو جائیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سائے کے اندر آرام فرما ہے، وہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما ہیں، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اعظام، علماء، صلحاء، وہ تو گنتی سے ہی زیادہ ہیں جو وہاں آرام فرما ہیں۔ وہاں جائیں تو وہاں فاتحہ شریف ان کے لیے پڑھی جائے، اور پھر اس مقام پر پہنچ کر کے اپنے لیے بھی دعا کی جائے۔ اس کے بعد قباء شریف کی زیارت کو جائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور قباء شریف یہ نیت کر کے جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں 2 نفل ادا کرنا پورے عمرے کے برابر کا ثواب ہے، گویا کہ یہ پورا عمرہ ہے۔ اس کے بعد شہدائے احد کی قبور کی زیارت کرے، اور پھر یہ کہ وہ لوگ تھے کہ آسمان دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر کے وابستہ ہو گئے، یہ صحابہ تھے جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ عن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تورد صلاۃ